السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد السلام۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تو جیسا کہ آپ نے اعلانات میں سنا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ پہلا قومی ویبنار ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے دوسرے ہمارے پلیٹ فارم سے ویبنار ہوئے ہیں، جہاں پر بابا غلام شاہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر شمس کمال انجم صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے عبدالعلیم جیشی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی اس طرح کے اس طرح سے قومی ویبنار کا انعقاد ہم نے کرایا ہے۔ آج اسی طرز کا یہ ویبنار ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے طلبہ کے سامنے ان کو گائیڈ کیا جا سکے، ان کی رہنمائی کی جا سکے، خاص کر ہمارے مدارس کے طلبہ اور جو عربی کے طالب علم ہیں، جو بی اے کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مختلف جامعات میں، ان کی رہنمائی کی جا سکے کہ کس طریقے سے وہ ابھی رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنی تعلیم پر فوکس کر سکتے ہیں، یا آگے ان کے کیریئر پرسپیکٹیوز کیا ہیں، یا کون کون سی کیریئر ان کے جہات ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ اس طرح کے ویبنار کا انعقاد کراتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، اور اسی طریقے سے جو اس فیلڈ کے عربک کے فیلڈ کے جو اساتذہ ہیں یا ماہرین ہیں، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ ویبنار آپ کے سامنے انعقاد کرایا جا رہا ہے، جس میں ہمارے سامنے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہمارے استاذ محترم اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے، جس کا موضوع ہے کہ میں کس طریقے سے اسسٹنٹ پروفیسر بنا، جس میں سر ہمارے سامنے اپنی جرنی شیئر کریں گے، اور اس جرنی کو سن کر ہم موٹیویشن حاصل کریں گے، یا پھر ہم دروس لیں گے کہ کہاں سے ہم اپنی جرنی کو سدھار سکتے ہیں، یا ہم بھی اس طرح کے سپنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی بڑی یونیورسٹی میں ہم اسسٹنٹ پروفیسر بن سکیں، یا اسی طریقے سے ہندوستان کے الگ الگ بڑے عہدوں پر جہاں پر سر پہنچے اور سر نے خدمات انجام دی ہیں، وہاں ہم خواب دیکھ سکیں اور وہ سپنا ہمارے لیے پورا ہو سکے۔ تو باقاعدہ اس پروگرام کے انعقاد کے لیے میں یہاں پر سب سے پہلے، جیسا کہ ہمارا پروگرام ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ عربی کے طالب علم محمد زہیر کو، سنابلی صاحب کو، کہ آپ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت ہمارے سامنے پیش کریں۔ محمد زہیر، جامعہ ملیہ اسلامیہ شعبہ عربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ تو اب اس کے بعد چونکہ ہمارا شیخ کا محاضرہ ہوگا، سر کا محاضرہ ہوگا، جو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کی جرنی رہی ہے، آپ کس طریقے سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر بنے، اور کب آپ کی پڑھائی کا جو سلسلہ ہے، پیچھے کا سلسلہ آپ کا کس طرح سے رہا، کس طرح کی صعوبتیں آپ نے اپنی زندگی میں برداشت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی جرنی سنیں گے آپ کی زبانی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کا ایک اکیڈمک انداز میں آپ کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس سے پہلے اوورال ہمیں آپ کی جرنی کا پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے کہاں کہاں آپ نے پڑھائی کی ہے، اور کس طریقے سے کہاں ملازمت آپ نے کی ہے، اور پھر کب آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر بنے ہیں۔ اس کے تعارف کو پیش کرنے کے لیے میں دوبارہ سے محمد زہیر صاحب کو ہی دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور اردو زبان میں مختصر سا تعارف سر کا ہمارے سامنے پیش کریں، تاکہ آپ کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاری ہو سکے، اور سننے میں پھر ہمیں بعد میں آپ کی زبانی سننے سے اور مزہ آئے اور اچھا لگے اور نصیحتیں حاصل کر سکیں۔ میں اگین دوبارہ سے دعوت دینا چاہوں گا محمد زہیر سنابری صاحب کو
کہ آپ آئیں اور سر کا مختصر سا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے سنا، مجھے استاذ محترم ڈاکٹر محمد اجمل سر کا تعارف پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ بنا کسی طوالت کے میں اپنا شیخ کا تعارف شروع کرتا ہوں۔ سر ڈاکٹر محمد اجمل 1 جنوری 1976 کو ضلع کشن گنج بہار کے ایک گاؤں خارنا میں ایک دیندار اور روایتی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مرحوم محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک زاہد اور صاحب تصوف شخصیت تھے۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو قرآن اور ابتدائی عربی اور اردو کی تعلیم دی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مختلف دینی مدارس میں حاصل کی اور پھر راجستھان کے ساردار شاہار میں مدرسہ اسلامیہ لطیفیہ سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1995 میں عالمیت و فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ دیوبند کے زمانے میں آپ نے ٹائپنگ اور ٹائیکوانڈو جیسے اضافی فنون بھی سیکھے اور ٹائیکوانڈو کی کلاسیں لے کر اپنی تعلیمی ضروریات پوری کی۔ اعلیٰ تعلیم: مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے عربی 1997 میں کیا، پھر دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ماڈرن ڈپلومہ ان عربک کیا۔ اس دوران معاشی تنگی کے باوجود آپ نے تعلیم ترک نہ کی اور گھریلو اخراجات چلانے کے لیے مختلف جگہوں پر ملازمت بھی کی، خاص طور پر آل انڈیا ملی کونسل میں 2 سال مترجم و کاتب کے طور پر کام کیا۔ بعد ازاں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ایم فل کیا اور اسی دوران اپنے خاندان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مختلف جگہ ملازمت تلاش کرتے رہے اور ایک غیر سرکاری اسکول میں عربی اور کمپیوٹر ٹیچر کے طور پر کام کیا۔ سفارت خانہ لبنان میں خدمات: انہی کوششوں کے دوران آپ کو 23 مارچ 2001 کو سفارت خانہ لبنان میں ملازمت مل گئی۔ وہاں آپ نے عربی انگریزی مترجم، ایڈیٹر، تحقیق و حسابات، ثقافتی امور جیسے اہم شعبوں میں کام کیا اور کئی مرتبہ قائم مقام سفیر یعنی نائب سربراہ مشن بھی مقرر ہوئے۔ یہ تجربہ آپ کی شخصی ترقی اور عالمی تعلقات کے فہم میں بے حد معاون ثابت ہوا۔ اسی عرصے میں آپ نے 2006 میں انور شاہ کشمیری کی عربی ادب و حدیث میں خدمات کے موضوع پر پی ایچ ڈی مکمل کی۔ بعد ازاں آپ نے ICSSR سے پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کیا۔ جامعہ جواہر لال نہرو میں تدریسی خدمات سال 2017 میں آپ کو JNU کے سینٹر آف عربک اینڈ افریقن اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر مقرر کیا۔ آپ BA، MA، MPhil اور PhD کے طلباء کو قدیم و جدید عربی شاعری، عربی نثر، تاریخ ادب، ثقافت عرب اور تنقید وغیرہ جیسے اہم موضوعات پڑھاتے ہیں۔ آپ کے اشراف میں PhD اور MPhil کے بہت سے تھیسز نے اپنی تکمیل کے مراحل طے کیے اور اس وقت بھی متعدد تحقیقات آپ کے تحت اشراف ہیں۔ ان ساری مشغولیات کے باوجود بھی آپ نے کئی قومی و بین الاقوامی کانفرنسوں کا انعقاد بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ شارٹ اسٹوریز بھی لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کی اہم کتابیں سید نذیر حسین حیات و اعمال، مغربی ایشیا صہیونیت کے نرغے میں، لرن ماڈرن عربک، اس کے 2 ایڈیشن ہیں، اور پھر آپ نے بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی لکھے جن میں خطبہ حجۃ الوداع، الطبیعۃ الاعجازیہ للقرآن، نظریۃ الحکم فی الاسلام، موسم الہجرت الی الشمال شامل ہیں۔ تحقیقی و ادبی مقالات: آپ نے مختلف کتب اور بین الاقوامی جرائد میں عربی، اردو اور انگریزی میں بہت سے مقالات شائع کیے ہیں جو ادب، سیاست، معاشرت، تاریخ اور معاصر مسائل پر مشتمل ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں برکت دے اور شیخ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ شکریہ۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ تھا مختصر تا تعارف ہمارے استاذ محترم ڈاکٹر اجمل قاسمی صاحب کا۔ اب انشاءاللہ اسی کو ڈیٹیل میں ہم آپ کی زبانی سنیں گے کہ کس طرح کی صعوبتیں آپ نے، اس چھوٹی سی جرنی آپ نے سنی، لیکن شیخ کے لیے، سر کے لیے یہ جرنی کوئی چھوٹی نہیں رہی ہے، بلکہ مشکلات سے بھری ہوئی زندگی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم نے
آپ کو قریب سے جانا ہے، میں آپ کا شاگرد ہوں، کہ آپ کو علمی حلقات میں، خاص کر عربی علمی حلقات میں اور اساتذہ اور علماء کے درمیان جس طریقے سے آپ کی شخصیت پہچانی اور جانی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی محنت کے دم پر یہ مقام حاصل کیا ہے اور اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ ابھی کے ٹائم پہ الحمدللہ آپ شارٹ اسٹوری لکھ رہے ہیں اور الگ الگ مجلات میں، باہر کے عربی مجلات میں، آپ کے میگزینس میں آپ کے مقالات وغیرہ نشر ہوتے ہیں اور شارٹ اسٹوریز نشر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرا پرسنل کی سر، ہمارے الحمدللہ بچوں کے ساتھ آپ کا جو تعامل ہے، بچوں کے ساتھ جو آپ کے اخلاق ہیں، وہ بہت عمدہ ہے، نہایت اچھا ہے۔ ایک ایک متواضع شخصیت آپ کی نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ ہر ایک بچہ آپ سے بات کر سکتا ہے اور اپنی پرابلمس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ تو چلیے اس جرنی کو ہم خود اب سر کی زبانی سنیں گے۔ تو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ میں کیسے اسسٹنٹ پروفیسر بنا۔ ڈاکٹر اجمل، میں استاذ محترم ڈاکٹر اجمل صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور اس موضوع پر اپنی بات پیش کریں۔ استاذ محترم، آپ اسٹیج پر۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ جزاک خیر دے آپ سب کو۔ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام آپ لوگوں نے انعقاد کیا ہے، اور مبارکباد میں پیش کرنا چاہوں گا صدق اکیڈمی کو اور اس کے ممبران کو، اور خصوصی طور پر وڈ بی ڈاکٹر عبدالعظیم بلالی، جو اس صدق اکیڈمی کے روح رواں اور انٹرپرینر اور ڈائریکٹر سب ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ اس اکیڈمی کے تحت کافی طلبہ فیضیاب ہو رہے ہیں، اپنے علم کی تشنگی کو بجھا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ اس لیے بھی میرے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے عزیز محترم عبدالعظیم بلالی صاحب نے مجھے اس موقع پر دعوت دی کچھ چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ، جو فی الحقیقہ ان کل من الاساتذہ والطلاب والاولاد والاطفال الذين ينشئون ويترعرعون في بيئات مختلفة في مناخ مختلف، فإنهم يعني يتجولون كثيرا من أماكن من أحد وأماكن أخرى من إحدى أماكن أخرى، فإنهم يتجولون ويسافرون إلى عدد من المنابر وإلى عدد من المحافل العلمية والثقافية وكذلك العملية. بالنسبة لي كما تم تعريف نبذة عن تعريفي بخصوص يعني مسيرتي العلمية من البداية حتى الآن، ففي المرحلة البدائية أنا التحقت في مدرسة، يعني في مدرسة حكومية في قريتي، میرے گاؤں کے ایک اسکول میں پہلے میں نے اس میں ایڈمیشن لیا تھا، میرا داخلہ کرایا تھا میرے والد صاحب نے۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہم 4 سال کے رہے ہوں گے، اور جیسا کہ یہی طریقہ ہے بچوں کو اسکول میں ڈالنے کا، تو اس اسکول میں ہم نے گھر میں، وہ میرے گاؤں میں اسکول تھا، وہ اب بھی اسکول وہ ابھی تک قائم و دائم ہے، اور اس میں تعلیم اسی طریقے سے جاری ہے جس طریقے سے میں نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو اور گاؤں میں اکابر ہو گئے ہیں، اب بھائیوں میں، چچاؤں میں، اور سب لوگ اسی اسکول سے تعلیم حاصل کیے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ایک جو ٹیچرز ہوتے سارے مسلم ٹیچرز ہوتے تھے، لیکن آج کل غیر مسلم ٹیچر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ جو تقرری کا سلسلہ کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ تو اس وقت سارے ہمارے اساتذہ جو تھے مسلمان تھے، اور سب کے سب دینی علم سے بہرور تھے۔ تو اس میں جو ہے پارا، یعنی قاعدہ بغدادی سے لے کر کے پارا قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا تھا اس ٹائم، لیکن اب وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، چونکہ اب جب وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر گاؤں والوں نے یا پھر منتظمین نے کچھ ایسا بھی لوگوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جب وہ اسکولوں میں دینی تعلیم نہ ہو تو وہاں پہ مدرسے قائم ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے گاؤں میں اب 2 مدرسے بھی ہو گئے ہیں اس میں۔ تو اب جو بچے اسکول میں دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، وہ مدرسے میں اسکول میں دینی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، بلکہ وہ مدرسے میں جا کر دینی حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اسکول جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اب اس طرح ہو گیا ہے۔ تو اس اسکول میں نے تقریباً کلاس 1 سے لے کر کے کلاس 4 یا 5 تک میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے والد صاحب کو یہ ہوا کہ جو ہے اس کو مولوی بنایا جائے، مدرسے میں پڑھایا جائے، تقریر کرے گا بہت ہی زیادہ، اور ان کو چنگاڑے گا اور دہاڑے گا۔ چونکہ اس وقت ہمارے یہاں جو ہے مولانا وہی ہوتے تھے جو بہترین تقریر کیا کرتے تھے، اور جو کرسیوں اور اس میں کرسیوں کے
जो ये पाए होते हैं उसको हिला दें, हैं, उसी को समझा जाता था कि नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उनको ऐसा हुआ, एक दाइया, तो उन्होंने मुझे एक गांव के नहीं दूसरे हमारे गांव के सामने नदी है, महानंदा नदी, उसके दूसरी जानिब में मदरसा है, उस मदरसे में मुझे दाखिला करा दिया। वो मदरसा भी नया नया ही कायम अमल में आया था उसका। तो उसमें मैंने 2 साल तालीम हासिल की, या 2 साल भी नहीं बल्कि 1 ही साल पढ़ा था। फिर उसके बाद मुझे वहां से मेरे भाई ने किसी और दूसरे एक मदरसे में लेके चले गए, तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे हमारे गांव से। फिर वहां मैं चला गया, और फिर वहां पे मैंने 6 महीने शायद पढ़े। फिर उसके बाद वहां से मुंतकिल होकर के दूसरे मदरसे में आया, जो एक छतरगाछ हमारे एक लोकेलिटी है, वहाँ पे वो मैं तालीम हासिल की। वहाँ तकरीबन मैंने स्कूल की तालीम छोड़ने के बाद वो मदरसा, वो क्या बोलते हैं उसको, मदरसा आलिया टाइप का जो होता है, इला जो मदारिस जो गवर्नमेंट से मुल्हक होते हैं, उस मदारिस में मैंने तालीम हासिल की। और उसमें मैंने तहतानिया अव्वल से लेकर के वस्तानिया अव्वल तक 4 साल पढ़ाई की। फिर वहां से मेरा मेरा जो है इंतकाल होता है, इल्मी इंतकाल होता है वहां से एक राजस्थान के एक छोटे से शहर में, सरदार शहर, ये जिला चुरू है, वहाँ पे वो है। तो उसकी वजह ये हुई कि हमारे एक उस्ताद जो छतरगाछ में जब पढ़ता था, तो उस वहाँ पे आकर के वो तरावी पढ़ाया करते थे, और बड़े जय्यद आलिम थे, और हाफिज कुरान भी, और बहुत लहीम शहीम और खूबसूरत भी थे, और अभी भी बहाया था माशाल्लाह। और मुझे बहुत अजीज रखते हैं, और जब भी दिल्ली वगैरह का सफर होता है तो मुझसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि उनसे मुलाकात हो। और इस तरीके से ये सफर जारी रहा। और फिर वहां पे मुझे वो राजस्थान में ले जा करके उन्होंने अरबी अव्वल में दाखिला कराया। हालांकि मैंने ये सब चीजें मैं यहाँ पे पढ़ चुका था, मैंने इन चीजों को मैंने पढ़ लिया था कुछ चीजों को, लेकिन उस तरीके से मैं समझ नहीं पाया था जिस तरीके से मुझे समझना चाहिए था। तो वहां जब मुझे दोबारा अरबी अव्वल में दाखिला कराया, तो एक नई फिजा थी, एक नया एक एटमोसफेयर था, और एक नया माहौल था वहां पर, क्योंकि वो उस तरह का माहौल मैंने इधर देखा नहीं था। वहाँ हॉस्टल भी था, वहाँ पे खाने पीने का नज्म था, नमाज का बेहतरीन नज्म था, सुबह उठना और शाम को जल्दी सोना, इस तरह का बहुत एक निज़ाम बना हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर मैं 4 साल मैंने तालीम हासिल की, और चारों साल में मैं जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने सब इसमें क्लास में टॉप रहा मैं। क्लास 1 से लेकर के अरबी अव्वल से लेकर अरबी चारम तक मैं वहाँ पर बिल्कुल टॉप किया मैंने। और ये 2 बार तो ऐसा हुआ कि पूरे मदरसे में भी वहाँ पे नताइज का एक जमा होकर के टॉप मोस्ट जो होता है उनको ये किया जाता है, उसमें 2 बार मैंने भी आखिर के 2 सालों में मैं टॉप मोस्ट तालिब इल्म था वहाँ पर उस मदरसे में। और उस मदरसे तो उस जमाने में उस मदरसे में कब तकरीबन 700 या 800 तालिब इल्म थे, और उसमें मैं टॉपर था, यानी 99 पॉइंट समथिंग नंबर लेकर के मैं वहाँ पे कामयाब हुआ था। और फिर उसके अगले साल फिर जो है मैं दारुल उलूम देवबंद का रुख किया, चूंकि उसमें उससे पहले का जो साल था, जो मुझसे सीनियर स्टूडेंट थे कुछ, तो मैंने सुना कि कुछ यहाँ से जा करके, जबकि उस मदरसे में दौरे तक पढ़ाई होती है, यानी दौरे हदीस तक, वहाँ पे भी आलिम और फाजिल हो सकते थे लोग, लेकिन कुछ लोग वहाँ से जा चुके थे, और दारुल उलूम देवबंद में मज़ाहिरुल उलूम, और वहाँ से जो लोग जाते थे पढ़ने के लिए नदवतुल उलमा वगैरह मुख्तलिफ मदारिस में जाते थे। तो दारुल उलूम देवबंद का नाम मैं पहले थोड़ा सुना था वहीं पर, शोहरत, हालांकि उससे पहले मैं दारुल उलूम देवबंद जानता नहीं था। तो वहां पर उन्होंने, वो लोग मेरे जो सीनियर थे वो चले गए, तो मुझे एक 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 क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर मैंने जो दाखिला इम्तिहान दिया, तो मेरा दाखिला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पे भी दाखिले का जो निज़ाम है वो दो है। एक तो यह है कि अगर एक वो मार्किंग है कि इतना नंबर तक आएगा तो उनको इमदादी मतलब वो होगा कि उनको खाना पीना और रहने के साथ खाना पीना भी मिलेगा। और दूसरा ये जो है, जो उसका नंबर कम होगा तो रहने को तो मिलेगा, लेकिन खाने का पैसा खुद देना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो है नंबर ठीक आया था, तो मुझे खाने का भी बंदोबस्त हो गया था। तो वहां पर मैंने दारुल उलूम देवबंद में मैंने 5 साल तक तालीम हासिल की। और तो वो मेरा पंजुम का साल था, ये साले पंजुम में मैंने दाखिला लिया था। और जो मेरे अंदर जो एक एक्स्ट्रा करिकुलर का जो एक वो था, एक हॉबी थी मेरे अंदर जानने की, सीखने की, वो मुझे बचपन से मेरे घर के स्कूल से ही थी कि कुछ मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं। हाँ, तो चूंकि बचपन में जो है ना, जब मैं छोटा था तब भी मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था, फिल्में देखा करता था। और फिल्मों में मुझे ज्यादा क्या चीज अच्छी थी, जो फाइट ही होती थी, जो कराटे वगैरह होते थे, वो मुझे दिलचस्प लगते थे। तो मैं भी सोचा था कि मैं भी ऐसे करूंगा और मैं भी ऐसे बहादुर बनूंगा। और अभी जो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, अभी हिलाल हिंद में वो छपेगा वो, तो मेरा एक बचपन का फेवरेट हीरो धर्मेंद्र मरिया अभी, तो उनको मैंने एक हीरो बना करके मैंने ये स्टोरी लिखी है
ہلال ہند میں جلدی چھپنے والا ہے انشاءاللہ، اگلے شمارے میں آ بھی رہا ہے وہ. تو اس میں وہی تھا، ملاکمہ اور جو ہے کراٹے مارشل آرٹ کا تھا، تو وہ اس طرح کا ایک شوق تھا. تو وہ جب جوان آیا میں، تو وہاں پہ مختلف لڑکے جو ہے وہ ایک جماعت کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں، تو میں نے بھی داخلہ لے لیا اس میں. اور اس میں جو ہے اس وقت فیس تھی 20 روپے 30 روپے، اور ٹیچر لیتے تھے سکھانے کے، 1-1.5 گھنٹہ وہ سکھاتے تھے عصر کے بعد عصر، اور کچھ ٹیچر ایسے تھے جو فجر کے بعد بھی سکھایا کرتے تھے. تو میں نے 2 سال مستقل وہاں پہ یہ کی پریکٹس کی، اور 2 سال میں نے اتنا یہ کر دیا کہ میں 5 سال 6 سال کے برابر کر لیا، اور مجھے اس ڈگری تک میں پہنچ گیا کہ میں بلیک بیلٹ حاصل کر سکتا تھا. تو اس کے لیے مجھے چیمپئن شپ لینے کے لیے مجھے باہر جانا پڑا، اور مجھے وہاں کے ٹیچروں نے مجھے جالندھر اور یہ کیا بولتے ہیں امرتسر، اور اس کے بعد بنگلور بھی میں بھیجا اسی دوران. تو میں نے بلیک بیلٹ حاصل کیا، اور بلیک بیلٹ حاصل کر کے جب میں دیوبند آیا، تو اس کے بعد میں ایک دعوے دار بن گیا کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں بھی کلب چلا سکتا ہوں. تو اس میں ایک کلب، اپنا کلب کھلے، تو سارے کلب کے بچے میرے کلب میں آ گئے. اس طرح ہو گیا. اور میرا ایک اچھا اسکول بن گیا، کراٹے کا اسکول بن گیا. اور اس وقت دارالعلوم دیوبند میں مجھے لگتا ہے کہ یہ 1991 کا وقت ہے، اور اس وقت میں تقریباً 1,000 روپے میں مہینہ کماتا تھا. 1,000 روپے واز ٹو مچ ایٹ دیٹ ٹائم. Too much it was actually, and I was spending those money in my necessities, and also I used to send to my home, to my daddy, to my papa, to my abba. Okay, they were very happy. Oh, why this guy, this much of child, he is earning money. So they were also very happy. تو اس طرح کر کے میں نے وہاں پہ 1991 سے لے کر کے 1995 تک دارالعلوم میں رہ کر کے فضیلت کی ڈگری حاصل کی. اور اس کے بعد جو ہے میرے بھائی دلی میں رہا کرتے تھے، میرے 2 بھائی. ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جو ہے تھوڑا ہائر ایجوکیشن لے، اور جو مدرسے میں پڑھ کر کے فوراً جو ہے مدرسے میں جا کر کے مدرس یا مسجد کا امام نہ بن جائے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے اسی دوران کہ دارالعلوم دیوبند میں جب میں کراٹے سیکھتا تھا، تو مختلف ہابیز کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا. میں ایک گھر میں قرآن کریم اردو کے ٹیوشن پڑھاتا، اس میں پیسے مجھے ملتے تھے. اور ساتھ ساتھ جو میں ایک مسجد میں مؤذن اور امام بھی تھا. تو اس وقت میں تقریباً 16-17 سال کا مطلب ہو گیا تھا، بالغ تو ہو جاتے ہیں مدرسے میں 15 سال کے بعد 14 سال کے بعد. تو میں امامتی بھی کرتا تھا اور پھر میں مؤذن بھی تھا. تو اس کا بھی مجھے کھانے پہ ملتا تھا اور مجھے پیسے بھی ملتے تھے. تو میں نے وہاں پہ وہیں سے یہ کرنا شروع کر دیا تھا. اور میں نے اپنے والدین کے اوپر بوجھ بننا شروع سے ہی نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر بوجھ، چونکہ وہ ہمارے اس طرح وسائل نہیں تھے. کچھ چیزوں کو میں نے بہت لوگوں سے شیئر بھی نہیں کیا ہے اس زمانے میں بھی، اور ابھی بھی نہیں، کہ میرے گھر کے حالات کیسے تھے، میرے والد صاحب کیسے تھے، میرے والد صاحب کی کیا حیثیت تھی، مالی حیثیت. تو میں نے شیئر بھی نہیں کیا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ بہت ہی مطلب کیا کہیں گے، ڈاؤن ٹریڈن تھے. اور میرے ابا ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام تھے، اور اس مسجد میں مطلب کھانا پینا بلکہ کچھ تنخواہ ان کا بھی نہیں ملتی تھی. اور گھر میں تھوڑی سی کھیتی باڑی تھی، اور اس کے بیچ میں ہمارا گھر چلتا تھا. اور ہم لوگ ٹوٹل 7 بھائی بہن ملا کر کے 7 لوگ ہیں، اور 4 بہنوں کی میرے ابا نے شادی کرائی. پھر ہم لوگ 3 بھائی، میرے بڑے بھائی سب سے بڑے بھائی نے سیکنڈ ٹائم میں بڑی بہن، پھر بڑے بھائی، اس کے بعد پھر بہنیں ہیں، پھر میں چوتھے نمبر پہ، پھر میرے بعد ایک بھائی اور پھر ایک بہن. تو اس طریقے سے سلسلہ ہماری بہن بھائیوں کا. اور میں نے جو ہے گھر سے زیادہ پڑھائی میں نے کی، میرے اوپر ہی لوگوں کی توجہ ہوئی اور کہ یہی پڑھا سکتا ہے. اور لوگ سوچتے تھے کہ میں بہت زیادہ ذہین بھی ہوں، حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ میں زیادہ ذہین نہیں ہوں. اور ان لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ بریلینٹ ہے، کچھ بھی پڑھا تو یاد ہو جاتا ہے، اس طرح کا تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا تھا، کیونکہ جب میں دوسرے لوگوں کے بیچ میں رہتا تھا مجھے لگتا تھا کہ نہیں، یہ مجھ سے زیادہ تیز ہے، میں کم ہوں. تو میں زیادہ محنت کرتا تھا کہ میں ان سے کم کیسے ہوں. مجھے لوگ کیسے زیادہ سمجھنے لگتے میرے گھر والے کہ میں بہت زیادہ تیز ہوں. میں نے تو قرآن شریف حفظ بھی نہیں کیا، دوسرے لوگ قرآن حفظ بھی کر لیا. تو اس طرح کر کے میں نے جو ہے محنت کی. اور مدرسے کے دوران جب میں یہ مدرسہ پہلے والا مدرسہ صدر شہر میں تھا، تو اس وقت میرے اندر ایسا تھا کہ میں نے اپنی کتابیں زبان یاد کر لی تھی. قرآن شریف تو یاد نہیں کر پایا تھا، لیکن میں نے وہ قافیہ یاد کر لیا تھا، اور اس کا ہدایت النحو یاد کر لیا تھا، تفسیر المنطق اردو والی کتاب وہ میں نے یاد کر لی تھی، اور شرح وقایع یاد کر لیا تھا. پوری عبارت کے ساتھ میں نے پورے کتابیں یاد کر لی تھی، اتنا یاد ہو گیا تھا. لیکن جب دیوبند میں آیا تو دیوبند میں تھوڑا کھلا ماحول تھا. جیسے کہ کوئی مدرسے سے یونیورسٹی کا رخ کرتا ہے تو مدرسے یونیورسٹی کو ایک کھلا ہوا ماحول محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے. ویسے ہی دارالعلوم دیوبند چھوٹے مدارس کے مقابلے میں ایک اوپن تھا اور ایک آزادی تھی. تو ایسے مجھے محسوس ہوا. اور وہاں پہ جا کر کے جو علمی جو سیکھنے کا جو ایک ولولہ تھا اس مدرسے میں، دارالعلوم میں جا کر کے تھوڑا کم ہوا. وہ اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا زیادہ، کراٹے سیکھنا سکھانا ہو گیا. دوسرا یہ کہ ٹائپنگ وغیرہ میں بھی دلچسپی لینے لگا. پھر میں ٹیوشن بھی پڑھانے لگا. پھر مسجد میں امام بھی ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ
پہ اپنی پڑھائی بھی. تو اس دوران بھی میں نے جو ہے امتیازی نمبرات سے میں نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھا حاصل کیا وہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک تخصص فی الادب ہوتا ہے دارالعلوم میں, اور وہاں پہ بھی سب لوگ اس میں سب کا داخلہ ایسے نہیں ہوتا ہے, اس میں کچھ محدود نمبرات ہیں اور یہ ہے تدرجات, یہ درجات ہیں, یہ تقدیرات ہیں, اس کے تحت ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو میں اس تقدیر کو میں پار کر لیتا تو میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا. اسی دوران جب ہمارے کچھ جاننے والوں کو پتا چلا کہ دیوبند سے کچھ لوگ پڑھنے, جس طرح دیوبند پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے دوسرے چھوٹے مدارس سے, تو دارالعلوم دیوبند سے کچھ لوگ علی گڑھ بھی پڑھنے جاتے تھے. تو اسی دوران مجھے پتا چل گیا کہ کوئی علی گڑھ بھی جاتے ہیں, تو میں نے علی گڑھ کا بھی رخ اسی طرح سے کیا. تو وہاں پہ جا کر کے ایم اے میں ایڈمیشن ہو گیا. اور جامعہ ملیہ کا مجھے ذرا سا بھی پتا نہیں تھا کہ جامعہ ملیہ کوئی جگہ بھی ہے اور دلی میں کوئی یونیورسٹی بھی ہوگی, کیونکہ دلی کے بارے میں میرا ایک ذہن میں یہ بات تھی کہ دلی میں صرف لوگ کماتے ہی ہیں, صرف کام کرنے کی جگہ ہے, وہ پڑھنے لکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو نہ جامعہ ملیہ, نہ دلی یونیورسٹی, نہ جے این یو میں نام و نشان نہیں تھا, میرے نام و نشان بھی نہیں تھا. جب علی گڑھ گیا تب پتا چلا کہ نہیں, دلی میں تو بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. تو میں نے کہا میں تو پہلے وہ تو ورک پلیس سمجھ رکھا تھا. تو جب علی گڑھ میں گیا تو علی گڑھ میں بھی میں نے اپنے ذریعے معاش کے لیے بھی وہاں پہ میں نے کراٹے کا کلب کھولا, اور وہاں پہ میں نے محنت کی, بچوں کو پڑھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پہ بھی ایک مسجد کا امام بن گیا, وہاں پہ علی گڑھ میں بھی, وہاں پہ میں مسجد میں امام رہا, خطیب بھی تھا, امام بھی تھا ماشاءاللہ. اور میں نے 1 سال پورے ایک مسجد میں علی گڑھ میں ایک ایگزیبیشن روڈ ہے وہ شہر کے اندر, وہاں پہ میں مسجد میں امام تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو مجھے لگا کر کے گئے تھے, تو میں وہاں پہ 1 سال رہا. پھر جب مجھے ہاسٹل میں گیا تو میں وہاں پہ چھوڑ کر کے پھر میں اپنے تعلیم میں منہمک ہو گیا اور بہت کانسنٹریٹلی اپنی تعلیم حاصل کی اس دوران. اور اس دوران میں نے اتنی محنت, 1 سال کے اندر میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے انگلش کی, جو میں نے انگلش دارالعلوم میں رہتے ہوئے ABCD بھی نہیں جانتا تھا. بس صرف میں اس وقت جو ہم لوگ, وہ تو ای میل کا زمانہ نہیں تھا, وہ ہم لوگ پوسٹ کارڈ میں خط لکھتے تھے گھر میں, گھر خبر بھیجنے کے لیے کہ میں خیریت سے ہوں, آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے, اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ایسی حالات ایسے سے لکھا کرتے. تو ایک پوسٹ کارڈ ہوتا تھا, ایک انتردیشی ہوتی تھی وہ بلو کلر کی, ابھی بھی میں نے اس کے میرے نمونے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں جو میں نے خط لکھے تھے اور جو میں نے خط ریسیو کیے تھے میرے ابا کے بھائیوں کے. تو وہ زمانہ تھا. تو وہ جو ہے دارالعلوم دیوبند میں وہاں پر یہ کرنے کے بعد تعلیم حاصل کرتے ہوئے, ہاں میں نے کیا یہ کہ جب میں علی گڑھ انگلش میں کا جب صرف ایڈریس لکھنا جانتا تھا, میں ایڈریس لکھنا, اسی دوران جب میں علی گڑھ کا ارادہ کیا تھا تو وہاں پر ایک دیوبند کے ہی رہنے والے شہری مسلمان تھے, وہ بڑے اچھے اور بہترین انگلش بولنے والے تھے. وہ انڈونیشیا سے ہو کر آئے تھے پڑھ کر کے. تو انہوں نے ایک اکیڈمی کھولی تھی گھر پہ ہی, تو وہ میں نے داخلہ لیا تھا اور 3 مہینے داخلہ لیا میں نے, لیکن انہوں نے محنت سے پڑھایا نہیں ہم کو. پیسے تو لے لیے پورے 3 مہینے ایک ساتھ پیسے لے لیے تھے اس نے, 500 روپے تقریباً اس دوران, لیکن پڑھایا ٹھیک سے نہیں, اور کافی غیر حاضری ہوا کرتے تھے, وہ بہت ایبسینٹ رہا کرتے تھے. بہرحال تو اس دوران میں ہمارا علی گڑھ میں ایڈمیشن ہو گیا. وہاں پر میں نے اس ماحول کو اپنے اوپر کافی قمت بانسجام تلك يعني البيئة, وتعلمت كثيرا وقرأت كثيرا من الكتب باللغة الإنجليزية, يعني جنتا برايمر يعني القواعد الإنجليزية, القواعد الإنجليزية والصغيرة, قرأت عددا من الكتب. وكذلك أنا بدأت أن أكتب وأمارس وجنبا لجنب اللغة العربية, ولأنني أنا درست اللغة العربية هنا في دار العلوم دیوبند بعد من يعني الدروس في الأدب والنحو والصرف. فأنا أيضا مارست هنا في جامعة الإغران الإسلامية, وهنا أنا أيضا اجتهدت اجتهادا كثيرا كبيرا حتى أنا تفوقت بين زملائي في الفصل, وحصلت على يعني الدرجة الثانية على المستوى. أنا يعني فزت أو نلت يعني المستوى الثاني, والمستوى الأول كانت هي امرأة أو بنتا خلفيتها هي يعني المملكة العربية السعودية, إنها درست وتعلمت في المملكة العربية السعودية, وأنا مستوى ثاني من يعني جامعة الإغران الإسلامية. ففي 2 أنا تعلمت واجتهدت وحاولت كثيرا يعني بين الكتابة والقراءة. وفي السنة الثانية للماجستير هناك أستاذ كان هنا في جامعة جواهر لال نهرو, أستاذ عبد الحق, إنه كان أستاذا باهرا ومترجما كبيرا شهيرا عند ذلك.
وانه كان مترجما لاندرا غاندي ومترجما لياسر عرفات الى الانجليزيه، وكذلك لصدام حسين ومعمر القذافي، وكذلك عمل في كثير من السفارات العربيه هنا في نيودلهي. انه زار الغار الاسلاميه يعني القسم اللغه العربيه، وانه التقيت به، وانه تلقى بي، وانه استفسرني ماذا من اين انت؟ فهكذا انا قلت انا من ولايه بهار، انا جئت من هنا من دار العلوم دیوبند. لماذا جئت الى الغار؟ دار العلوم دیوبند هي مدرسة، وجامعة العلوم هي أيضا مدرسة، هي ليست جامعة. كيف جئت أنت؟ كان يجب عليك كنت جئت إلى جامعة جواهر لال نهرو. فإذا يجب عليك أن تلتحق بجامعة جواهر لال نهرو السنة المقبلة. فخذ هذا رقمي، وهذا يعني عنواني، عنوان بيتي، وهكذا كن هكذا. ولكن في جامعة الأزهر أنا كنت يعني أكسب المال، أنا أكسب المال، وكنت يعني طامعا كثيرا، حريصا كثيرا للمال. ومن يكون هناك لا يطمع ولا يحرص للمال. وكنت وكذلك أنا أيضا يعني أصرف لأفراد عائلتي هنا في البيت. فأنا يعني أيضا أنا فقدت يعني سنة في جامعة الأزهر دون يعني حصولي على ماذا يقال يعني تسجيل للدكتوراه. فسنة المقبلة تركته، بعد سنة واحدة أيضا جئت إلى جامعة جواهر لال نهرو والتحقت هنا. وفي من خلال ذلك أنا التقيت جامعة المالية الإسلامية وحصلت على شهادة الدبلوم المتقدم Advanced دبلومة للترجمة واللغة العربية. وفي نفس السنة التقيت جامعة جواهر لال نهرو. وهنا أنا بدأت أن أعمل All India Milli Council بجوجاباي. وكذلك بعد سنتين أو بعد سنة واحدة أنا أيضا بدأت أن أدرس في مدرسة يعني خاصة للمسلمين الشيعة بخريجي بنيودلهي بخريجي. وهنا أيضا درست لعامين. ثم يعني في 2001 عندما أنا قدمت أطروحتي لما قبل الدكتوراه للأمفيل، الشيخ نزير حسين مهدي الدلوي في ضوء كتاباته. هذا هو هذه المقالة أنا قدمت للحصول على شهادة الماجستير في الفلسفة. فعند ذلك أنا قدمت، ونفس السنة والدي توفي، فكان يجب علي أن أعمل. وفي نيودلهي لم تكن هناك فرصا أن أقوم بتدريبي وتعليمي الكاراتيه والمارشال. لم يكن هناك مناخا، لم يكن هناك طقسا. فأنا بدأت أبحث عملا لكي أكسب المال. فعند ذلك أنا قدمت يعني سيرتي الذاتية لبعض من السفارات العربية. فأنا يعني التحقت بسفارة لبنان في نيودلهي في 2 من شهر أبريل 2001. وأنا قمت بممارسة الكتابية، ممارسة الكلامية، ممارسة الخطابية، كل ذلك. وكذلك أنا كنت مترجما فوريا لسعادة السفير إلى الضيوف الهنود الذين يزورون يعني السفارة من الوزارة، من وزارة الخارجية هنا في الهند. وكذلك الضيوف يعني والضباط الذين يأتون إلى السفارة كنت أترجم من الهندية أو من الإنجليزية إلى العربية. وهكذا يعني حصلت على شهادة الدكتوراه كوني طالبا للدكتوراه في جامعة جواهر لال نهرو، وذلك في 2005 أنا قدمت الدكتوراه. وقد تمت المقابلة للحصول على شهادة الدكتوراه في 2007. يعني قدمت في 2006 وحصلت على الشهادة 2007. وبعد سنتين أنا أيضا التحقت هنا مدرسة غرب آسيا، مدرسة دولي غرب آسيا وست إيشيا ستديز للحصول على يعني ما قبل الدكتوراه، شهادة على ما قبل الدكتوراه هنا. وقدمت ورقتي أو مقالتي باللغة الإنجليزية بالعلاقات العربية الهندية الثقافية في عصر العلماء Indo Arab Cultural Relation in the era of globalization. هذا قدمته والمقالة موجودة. لم يتم يعني نشر هذه المقالة حتى الآن. إن شاء الله سأقوم بذلك، ولنقوم من الإضافات والشطوب تبقى. لذلك أنا يحتاج إلى المراجعة.
ولذلك أنا أقوم بنشر تلك المقالة. وهكذا في 2010 يعني أن كنت أبحث في مرحلة ما قبل يعني ما بعد الدكتوراه، وفي نفس الوقت وفي الوقت عينه أنا أيضا التحقت هذا المركز كأستاذ محاضر. أنا أستاذ ضيف، يمكنكم تقول أستاذ ضيف في 2010 شهر يوليو. ولي 16 أو 16 فترة يعني ستة شهرية، ماذا يقال يعني سمستر. ف 16 فترة علمية أكاديمية أنا درست في مركز دراسة العربية والأفريقية، يعني حوالي 8 فترات، يعني 8 سنوات. وفي 2017 في شهر أغسطس تم تعييني كأستاذ مساعد، وحتى الآن أنا مستمر وقد أكملت يعني 8 سنوات الآن. والآن أنا أدرس كما أنت قلت في تعريفي، أنا بعض من المواد أنا أدرس. وخلال ذلك أيضا يعني قمت بكتابة المقال في بداية مرحلة الطفولة، يعني عندما كنت في أليغر وعندما كنت في جامعة يعني دار العلوم دیوبند كنت أكتب في الجرائد الأردية. وكذلك عندما كنت في جامعة الأليغر الإسلامية أنا أيضا كتبت وأحاول أن أكتب باللغة الإنجليزية يعني شوي شوي، وباللغة العربية كذلك، يعني مقالات صغيرة يعني حاولت أن أكتبها. وكذلك قمت بمراجعة تلك المقالات يعني من أساتذتي ومن كبار من الطلاب الذين كانوا يدرسون في الأليغر الإسلامية. وعندما جئت إلى جامعة جواهرلال نهرو هنا يعني مع العمل والدراسة أنا أيضا يعني بدأت أن أكتب شيئا، لأن في كل وقت كان يخطر ببالي الموضوع يعني الموضوعات والمعاملات والقضايا المختلفة السياسية والاجتماعية والثقافية من الهند ومن العالم العربي، أو من أو الأحوال أو الشخصية للمسلمين في الهند. وهكذا يعني كان من مجال اهتمامي أن أكتب شيئا. لذلك أنا يعني ركزت أن أكتب على هذه المواضيع والعناوين. فتم نشر مقالاتي وخواطري في الجرائد والمجلات. وكذلك أنا في يعني هذه الفترة قمت بكتابة بعض من الكتب بما في ذلك أطروحة الدكتوراه وأطروحة ما قبل الدكتوراه. وكذلك هناك كتاب وردي يعني مقالات، مجموعة المقالات، لا ليس مجموعة بل كتاب مستقل، وهذا المغربي شاسع يونت كنرجمة. وكذلك قمت بترجمة بعض من الكتب من العربية وكذلك من الأردية إلى العربية. وحوالي الآن 10 كتب التي أنا كنت بنشرها بطبعتها يعني بتأليفها الحمد لله. وهذا كله من دعاء طلبتي، من دعاء أساتذتي، من دعاء يعني والدي ووالدتي وعائلتي كلها. وهكذا يعني أنا من البداية إلى النهاية وصلت، وأنا أحتاج إلى دعائكم. ولكل طالب يجب أن يجتهد، ولكل طالب أن يحاول. وكذلك يعني يجب للطالب أن يكون له يعني أن تكون له ثقة بالنفس، وكذلك يعني ممارسة والمثابرة لكل شيء. إذا ما أنتم تمارسون شيئا فيجب عليكم أن تثابروا، يعني consistency يجب أيضا. لا ليست في الممارسة يعني ممارسة يعني وقتية، لا ليس، بل ممارسة لن تكون مرحلية، بل الممارسة تكون مستقلة. فهذه الممارسة تكون مثابرة. وعندما أنتم تقومون بالمثابرة والممارسة لكل شيء أنتم تقومون به أن تعملوا في حياتكم العلمية، فأنتم تفوزون، وأنتم تنجحون، وأنتم يعني تحصلون على ما أنتم يعني تشاءون وتريدون إن شاء الله. وهذا يعني الثقة بالنفس، هذا من أول شيء. وكذلك عندما إذا أنتم تريدون أن تحصلوا على منصب أو على منزل، فلا
لهذا الشيء ولهذا الأمر يعني يحتاج هذا الأمر إلى يعني المحاولة والاجتهاد والجهد الكبير. فهذا الجهد الكبير لكل طالب. إذا أنتم تريدون أن تحصلوا على شهادة الدكتوراه، وأن تريدون أن تريدوا أن تكونوا أستاذا مساعدا أو مهندسا أو طبيبا أو إلى ما ذلك من يعني المناصب العلمية والأكاديمية، فيجب عليكم أن تجتهدوا في جميع مجالاتكم، وكل المجالات تحتاج إلى الجهد، إلى المحاولة، إلى الاجتهاد كثيرا، وكل جهد جهيد، ثم بعد ذلك يمكن لكم أن تفوزوا. وهكذا أنتم يمكن لكم أن تفوزوا وأن تحصلوا على يعني منازلكم المنشودة أنتم تريدون أن تصلوا إليها، وأن ترغبون في الحصول تلك المناصب. وهذا ما من يعني إنجازات التي قمت بالحصول عليها من خلال جهدي ومحاولتي يعني ومثابرتي وممارستي في هذه المسيرة العلمية والعملية. فأنا وصلت هنا، ولكل شخص يجب أن يكون له كفاحا وجهدا جهيدا، وهذا هو الأمر المهم لكل طالب، لكل شخص، لكل ولد، لكل طفل. وهذا ما كنت أردت أن أشارك معكم، وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة للأخ العزيز عبد العظيم بلالي، فإنه يعني وجه إلي الدعوة أن أكون مشاركا، وأن أشارك يعني ما يخطر ببالي، وما كنت أريد أن أشارك معكم من خبراتي وجهدي وجهيدي في إلى هذا العمل. وهذا هو ما كان، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء أستاذي الكريم. شکرا جزیلا عزیزی. یقیناً آپ نے جو ہمارے سامنے اپنی زندگی پیش کی ہے اور اپنا سفر پیش کیا ہے، وہ ایک تصویر ہے محنت کی، مستقل جدوجہد کی، اور ہمیشہ ڈٹے رہنے کی. اور اسی چیز کی آپ نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہم اگر کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں محنت کو لائیں، مستقل مزاجی کو لائیں، اور ایک لمبے ٹائم تک ہم محنت کرنے کے عادی بنیں. یہ نہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے محنت کی اور پھر محنت سے الگ ہو گئے. آپ کا اور وہ یہ ایمبیسی میں جو ہے میں نے وہ پورے 16 سال کام کیے، 2001 سے لے کر کے 2017 تک مستقل لگاتار کام کیا میں نے. اور اسی دوران میں نے پی ایچ ڈی بھی کی، اسی دوران میں نے گیسٹ فیکلٹی بھی کے طور پر بھی کام کیا، اور اسی دوران میں نے پوسٹ ڈاکٹورل بھی کیا. سب چاروں طرف میں نے کام کیا. یہ سب پیسے مجھے کم ملتے تھے، لیکن محنت بہت زیادہ کی میں نے. مجھے ڈگریاں زیادہ ملی، پیسے ہم نے زیادہ نہیں کمائے، بس اتنے ہی کمائے جتنے مجھے ضرورت تھی، الحمدللہ. وهذا أنا ما أريد حتى الآن. أنا لا أريد المال الكثير، أريد بس شيئا بسيطا، ولكن بسيطا يعني بسيط ليس كثير، هكذا إن شاء الله. بالکل. آپ نے کس طریقے سے دارالعلوم میں دیوبند میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ وہاں پر بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے والدین پر بوجھ بن جاؤں، بلکہ وہاں پر آپ نے تائیکانڈو کے ذریعہ یا اسی طریقے سے دوسری تدریسی خدمات کے ذریعہ یا اذان یا امامت کے ذریعہ آپ نے ہمیشہ سوچا کہ میرا اپنا خرچ نکلنا چاہیے، اور اسی طریقے سے میں اپنے گھر بھی کچھ روپیہ پیسہ بھیج سکوں. اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے، ہم حصول تعلیم کے وقت بھی ہم اپنے خرچ خود اٹھا سکیں اور اپنے والدین پر ہم بوجھ نہ بنیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کا خیال آپ نے ہمیشہ سے رکھا ہے. آپ جب ایم یو میں تھے، وہاں پر شاید دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے آپ نے شاید انگلش پہ کام نہ کیا ہو، یا انگلش اتنی پڑھنے نہ ملی ہو، لیکن ایم یو میں جا کر آپ کو وہاں موقع ملا. آپ نے وہاں پڑھایا بھی، کمائی کے لیے بھی کچھ کیا، اور ساتھ میں جا کے اپنی 2 لینگویجز پر آپ نے عربی پر اور انگلش پر خوب زیادہ محنت کی ہے، جو ہمارے لیے ایک روشن اور تابناک ہمارے لیے نمونہ چھوڑتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں محنت کرتے رہیں، مشتغل کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، اور لگاتار محنت کرتے رہیں. اور اسی محنت کے نتیجے پر آج الحمدللہ ہندوستان کی مایہ ناز اور سب سے بہترین یونیورسٹی میں آپ الحمدللہ استاد مساعد کے طور پہ ابھی
آپ سرگرم ہیں، اور صرف تدریسی خدمات نہیں بلکہ آپ الحمدللہ، شاید سر نے بھی تذکرہ نہیں کیا اور تعارف میں بھی نہیں آیا، آپ کو الحمدللہ بہت ساری ہندوستان کی ٹی وی ڈیبیٹ میں بھی آپ کو بلایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے جو ابھی موجودہ مسائل ہیں جن سے مسلمان دو چار ہیں، مسلمانوں کے ہندوستان میں جو معاصر مسائل ہیں، اس طرح کے اگر ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بلایا جاتا ہے. آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے، وہاں پر آپ لکھتے رہتے ہیں، اور مجلات وغیرہ میں آپ قصص، کہانیاں وغیرہ یا عربی، انگلش، اردو، تمام لینگویجز میں آپ اپنے موضوعات کو نشر کرتے رہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کا کچھ حلول سامنے آ سکے. اسی طریقے سے ہندوستان میں جو اسی طرح کے ہندوستانی مسلمانوں کے معاصر موضوعات پر جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں، آپ کو الحمدللہ وہاں پر بھی دعوت دی جاتی ہے. تو سر، آپ کا یہ اپنی زندگی کو پیش کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. گرچہ ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم کیا، اگر جو یہاں سامعین حاضر ہوئے ہیں، کیا یہ کوشچن وغیرہ پوچھ سکتے ہیں سر؟ ہاں ہاں، بالکل بالکل بالکل. جی تو اب 5-7 منٹ ہے میرے جی پاس. 2-3 پھر کوشچن لے لیتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی سر سے کسی بھی طریقے کے کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، یقیناً سر کی زندگی بہت مطلب موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ ہم اسی طرح سر کی طرح محنت کریں اور آگے اپنی زندگی میں بڑھیں اور اس طرح کے بڑے بڑے عہدوں پر ہم پہنچ سکیں. تو آپ میں سے اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہے تو رائٹنگ میں یا اسی طریقے سے بول کر کسی بھی طریقے سے آپ سر سے 2-3 کوشچن پوچھ سکتے ہیں. جس یہ ہے کہ زندگی میں سر نے ایک کام نہیں کیا ہے، ایک کے ساتھ 2-3-4 کام زندگی میں ان کے ساتھ چلتے رہے. تو ہم ایز اے نصیحت یہی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان 3 چیزوں کو مینیج کرتے تھے ایک ساتھ میں، اگر 3 وہ جاب کرتے تھے، اور دوسرا کسی بھی کام کو لے کے استقامت کس طرح رہتی ہے، استقامت کے لیے کیا وہ اس ٹائم کس طریقے سے ان کو استقامت رہتی تھی، اس کے لیے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک کام پہ کس طرح رہتے تھے. پھر اس کے بارے میں ہمارا سوال. دیکھیے، جب بھی میں کوئی کام کرتا تھا میں اس میں جلدی بازی نہیں کرتا تھا، بہت اطمینان سے کرتا تھا اور بہت ہی کانسنٹریٹ سے کرتا تھا. میں کہ دل لگا کر کے بالکل کرتا تھا، اور جب تک میں ایک کام کو کمپلیٹ کر نہیں لیتا تھا دوسرا کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. اس طرح ایسا بھی تھا. اور میں جلدی کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا، جلدی بھی کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا. اب جیسے میں ٹائپنگ کا مسئلہ لیجیے تو میں جو ہے اپنے جب میں تو میری جو ٹائپنگ اسپیڈ تھی وہ 40+ ہے. 40+ کا مطلب یہ ہے کہ 1 منٹ میں 40 آپ جو ہے ورڈ لکھ رہے ہیں، لیٹر نہیں، 40 ورڈ اس طرح کا تھا. عربی میں میرا 35 ورڈ تھا. ہاں، اردو میں بھی اسی طریقے سے تھا. تو یہ جو ہے نا کافی بالکل تیزی تھی میرے اندر. اور یہ تو یہ ہے کہ ایک ذمہ داری تھی میرے اوپر کہ مجھے یہ کرنا ہے، پھر دوسرا کام بھی مجھے کرنا ہے. تو ایک لگن تھی اور ایک پریشر تھا میرے اوپر، اپنا کسی اور کا پریشر، میرے اوپر خود پریشر تھا، کیونکہ مجھے یہاں پہ کر کے مجھے وہاں بھی جانا ہے کام کرنے کے لیے، دوسرا کام بھی مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ کہ ایک لگن اور سیلف کانفیڈنس کے ساتھ، اور یہ کہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا، کر نہیں سکتا ہوں. میرے ساتھ میں ایک لبنان ایمبیسی میں جب میں ایک صاحب کو لے کے گیا کام کرانے کے لیے، جو ایک جگہ خالی ہو گئی تو دوسرے کو لے کر کے گیا. میں ایک صاحب میرے دوستی تھے، وہ ان کو لے کے گیا. تو ان کو میں یہی کہا کہ آپ کو اطمینان سے کام کرنا ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے کسی کام کا کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے. نہیں، آرام سے کیجئے تو کام ہو جائے گا. لیکن وہ ہمیشہ انڈر پریشر کام کرتے تھے اور غلطیاں کرتے تھے. تو ان کی غلطیوں کو میں سدھارتا تھا، اور میں اس پر جو ان کو جو ہمارے جو ایمبیسی میں باس ہوتے تھے، ایمبیسڈر یا فرسٹ سیکرٹری، تو وہ کہتے تھے اجمل تم کیسے آدمی کو لے کے آ گئے، وہ بہت زیادہ مسٹیک کرتا ہے، کہ وہ نیا ہے اس لیے وہ ایسا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہ نہیں اس کو سکھاؤ، اس کو سکھاؤ. تو وہ آخر تک بھی وہ غلطیاں کرتے، چونکہ وہ پریشر میں آ جاتے تھے. اور بہت کیا وہ تو ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، بہت ہڑبڑانا کسی چیز میں، بہت زیادہ ہڑبڑا ہے، بالکل زگزیگ ٹائپ آف پرسن. یعنی کہ جلدی سے کسی کام کو کرنا اور پھر وہ مسٹیک کر دینا، اور پھر وہاں پہ جو ہے فلوٹ لگا رہے ہیں، اس کو گندا کر رہے ہیں. یہ بھی بہت ہی ایک خراب کام سمجھا جاتا ہے یہ آفس میں، کسی بھی آفس میں، کہ آپ لکھ کر کے اس کو آپ ری رائٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اس لیے کسی بھی کام کو اگر کرنا ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ، اور کانفیڈنس کے ساتھ، اور لگن کے ساتھ، اور یہ کہ اس امید کے ساتھ کہ مجھے اس کام کے ساتھ دوسرے کام میں بھی مجھے جانا ہے. اور کس طریقے سے اس کام کو آپ بنائیں گے، ٹائم مینجمنٹ کیسے کریں گے کہ آپ کو 10 منٹ کا کام ہے تو پہلے اس ٹائم کو آپ ڈیوائڈ کیجئے کہ اس کام کی مدت اتنا ٹائم ہے، اور اتنے مدت میں آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں اس کام کو کر دوں گا. تو یہ تھا. پھر دوسرا کام کس مدت کتنا کام ہے، پھر اس کو میں اندازہ لگاتا تھا کہ یہ کام اتنے گھنٹے کا ہے
تو اس کو میں اتنے گھنٹے میں کر لوں گا. یہ اس طریقے سے میں ٹائم کو بانٹتا تھا. جیسے میں جب لمبرن ایمبیسی میں کام کرتا تھا تو میرے پاس اور ٹرانسلیشن بھی ہوتا تھا اور مجھے وہ کانسولر سیکشن بھی مجھے دیکھنا ہوتا تھا. پھر مجھے 2 بجے کلاس کے لیے JNU بھی آنا ہوتا تھا. تو میں ایسے کرتا تھا کہ چونکہ ہمارے ایمبیسڈر بھی لنچ کرنے جاتے تھے تو میں ان کے ٹائم کو دیتا تھا کہ وہ لنچ کرنے کب جاتے ہیں. تو ان کے لنچ کے جانے سے پہلے اس کام کو میں کمپلیٹ کر دیتا کہ وہ آ کر کے اس کو دیکھیں, اور اتنے دیر جلدی میں یہاں سے میں آ کر کے پڑھا کر کے 1-1.5 گھنٹے میں پھر وہاں جا کر کے میں ان کو پکڑ لوں, اور کہ وہ مجھے دیکھ کر کے چیک کر کے کریکشن کر کے مجھے دے دیں کہ اس کو میں کریکشن کر کے پھر میں آگے کے کام کے لیے میں آگے پہنچا دوں. اس طریقے تو میں یہی کہا کہ ایک لگن, سیلف کانفیڈنس اور ٹائم مینجمنٹ, اور اندازہ لگانا کہ اس کام کو میں کتنی دیر میں کر سکتا ہوں, اس طرح کا تھا. یہ سر ایک کوشچن کرنا ہے سر. جی فرمائیے. جی سر, کوشچن یہ ہے کہ سر کسی مقصد کے حصول کے لیے ہمیں سر ظاہر ہے کہ 100% دینا چاہیے, لیکن سر ساتھ میں مصائب و آلام جو آ جاتے ہیں وہ پھر جو ہے وہ سر جو مقصد ہے ہمیں حصول کرنا, جو ہدف ہے ہمیں حاصل کرنا ہے, اس میں سر وہ رکاوٹیں آتی ہیں, تو اس کو سر کیسے ہم اس کا ازالہ کریں سر؟ دیکھیے مصائب و عالم جو ہے یہ تو انسان کا پیدا کیا ہوتا نہیں ہے, اللہ کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے اس میں. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت کسی کے اوپر آتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے. جیسے میں ابھی اس وقت جو ہے اتنا مصروف رہنے والا آدمی, اور ابھی میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کو ہاسپٹل میں لے جا کر ڈالنا پڑا ہے. اور ہاسپٹل میں حالانکہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کے بعد کیا اتنی بیماری نہیں ہوتی ہے جتنی بیماری وہ لوگ بیمار کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب نہیں کرو گے تو لے جاؤ اپنے رسک میں لے جاؤ, ابھی ڈراتے ہیں خامخواہ, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو نیمونیا ہے, نیمونیا کی دوائی دینی تھی اور اس کو جو ہے بھانپ دینا ہے, ایسا کچھ. اب وہی کر رہا ہے, وہ میں گھر میں بھی کر سکتا ہوں میں, لیکن لے کے گیا وہاں پہ لے کے پھنس گیا میں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں چیزیں, مصیبت اور ان سے نمٹنا یہ انسان ہی کو کرنا ہے. ہاں تو یہ کہ آپ کو اس طریقے سے اس چیز کو لینا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے امتحان لے رہا ہے, اور میں انشاءاللہ اس امتحان میں پاس ہوں گا, اور میں تمام کاموں کو جو میری ذمہ داریاں ہیں ان کو اس سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ میں اس کو بھی کر پاؤں گا. اگر اس نیت سے کریں گے تو آپ وہ کر جائیں گے. اب جیسے کسی بھی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کو چھٹی لینا پڑ رہا ہے نا کسی بھی کام سے, تو آپ یہ دیکھیے کوئی بھی باس ہے, کوئی بھی ورک جو آپ کا وہ ہے مینیجر ہے, ڈائریکٹر ہے, جو بھی ہے, وہ مجبوری سمجھتا ہے انسان کی مجبوری سمجھتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ اگر یہ آدمی بیمار ہے تو یہ کتنی دیر تک یہ جو ہے یہ کرے گا, کتنی دیر تک بیمار رہ سکتا ہے وہ. تو وہ آپ کو بھی یہ کرنا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا لیکن مجھے جلدی بھی ٹھیک ہونا ہے نا, جلدی بھی ٹھیک ہونا ہے. اور اس کے لیے کیا کیا کرنا کوئی انسان جیسے کسی کو زکام نزلہ کھانسی ہو گیا, اب وہ دوائی کے بھروسے میں نہیں رہنا, اس کے لیے آپ گھریلو چیزیں بھی کرنی ہے. آپ اس کو جو گرم پانی کو آپ پانی پیجئے, گرگرے وغیرہ کیجئے, جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ. یہ میرا تجربہ ہے اور میں یہ کرتا ہوں, کیونکہ جب میں بہت جلدی دوائی بھی نہیں لیتا ہوں, اور دوائی اس وقت لیتا ہوں کہ جب وہ اب شاید زیادہ بڑھ رہا ہے, تو دوائی کے ساتھ ساتھ پھر ان چیزوں کو بھی کرتا ہوں جو مجھے گھر میں کرنا چاہیے. تو یہ مصائب و آلام جو ہے نا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, لیکن اس سے نبرد آزما ہونا آپ ہی کا کام ہے. یہ آپ کو یہ ہونا پڑے گا کہ میں اس سے نمٹ سکتا ہوں, اور چونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ مجھے ہی برداشت کرنا ہے اور مجھے ہی اس کو سر کرنا ہے, تو آپ اس کو کر پائیں گے. اور اس کو آپ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گا, آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے. ہمت, جوش اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ کسی بھی کام کو کریں گے آپ اس کو کر پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ ہم لوگ ابھی مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں اور جی اعلیٰ جی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں, لیکن جی جی میں عربک ہی سے مطلب وہ کورس کرنا چاہتا ہوں, مطلب BA کرنا چاہتا ہوں. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی پڑھ کر کیا کرو گے, اس میں کوئی روشن مستقبل نہیں ہوگا. اس بارے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ کیا عربی سیکھ کر ایک مضبوط اور باوقار کیریئر بنایا جا سکتا ہے؟ براہ کرم اس پر وضاحت. بالکل, بلا شبہ بلا شبہ عربی زبان اب کسی بھی فیلڈ سے کم نہیں رہ گئی ہے نا. ابھی 2000 کے بعد, سن 2000 کے بعد, مجھے لگتا ہے اس وقت آپ لوگوں کی پیدائش ہوئی ہوگی, آج یہ 25-26 سال ہو گئے نا, 2000 کے بعد سے جو عربک زبان اور ادب میں خصوصی طور پر جو ایک ٹرانسفارمیشن آیا ہے, اور یہ گلوبلائزیشن اور اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ایک انفجار ہوا ہے, جس کی وجہ سے
مواقع بہت زیادہ کھل گئے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں ابھی پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے ہمارے یہاں ایک آئے تھے یہ کالی کٹ یونیورسٹی کے کالج ایک ممپارٹ کالج ہے وہاں سے ایک آئے تھے پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سابق. انہوں نے پریزنٹیشن دیا اور وہ چونکہ اپنے اس کالج کو شارقہ یعنی شارجہ کے ایک یونیورسٹی سے اور ایک اور جگہ کسی یونیورسٹی انہوں نے جو الحاق کیا ہوا ہے کولیبوریشن میں کیا بولتے ہیں اس کو مذاکرہ تفاہم کیا MOU کر چکے ہیں کرے ہوئے ہیں. تو وہ اس کی بدولت وہ جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں میں. تو انہوں نے ایک پریزنٹیشن دیا اور ان چیزوں کو ہم لوگ بھی جانتے ہیں لیکن انہوں نے پریزنٹ کیا ہمیں کہ دیکھیے لوگ جو سوچتے ہیں کہ عربی زبان کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے, عربی زبان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور اس میں جاب اور امپلائمنٹ نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ عربک میں ہر چیز میں آپ ہر فیلڈ میں یہ عربک زبان کے ذریعے سے اور جس طرح دوسری زبانوں کے تعلق سے جس طرح لوگ جو کوئی جاب کرتا ہے اسی طریقے سے عربی زبان کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ عربی زبان کے وساطت سے بھی جاب کر سکتا ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجیے, اسسٹنٹ پروفیسر کو چھوڑ دیجیے, چونکہ ہندوستان میں مواقع کم ہے, ٹیچر بننا بہت آسان نہیں ہے خاص طور سے سینٹرل یونیورسٹیز میں. لیکن اسٹیٹ یونیورسٹیز میں کہیں کہیں پہ جیسے کہ کیرالا میں کالجز میں ہر کالج میں اسکول میں بھی ہے اور کالج میں بھی ہے, کلکتہ میں بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دوسرے بہار میں, یو پی میں اور راجستھان وغیرہ میں کہیں پہ بھی, اڑیسہ وغیرہ میں, جھارکھنڈ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو آپ اس لیے بنگال اور کیرالا کو بات دے کر کے اگر آپ یہ مان لیجئے کہ کہاں پہ ہمارے وہ ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے اسکول اور کالج اور کالجز کے علاوہ, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنیز میں, اس کے بعد جو ہے کمپنیز میں ہے لینگویج ایکسپرٹ کے طور پر, اس کے بعد انٹرپریٹیشن کا جو یہ کام ہے یہ ایسا وہ کام ہے ابھی جو میڈیکل ٹورزم کا ایک نیا ایک کھولا ہے, جو باہر کے لوگ پیشنٹ آتے ہیں یہاں پہ وہاں پہ انٹرپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے, ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد جو ہے انڈین منسٹری کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں اور اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں وہاں پہ مترجم وغیرہ کی ضرورت ہے. سفارات ہیں, سفارات کے اندر مختلف چیزیں ہیں. اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ لینگویج کے ساتھ آپ جب BA کر لیجئے, MA کر لیجئے, تو آپ ایک تو یہ ہے کہ اکیڈمک میں رہنا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی میں نہ صحیح آپ B.Ed کیجئے, B.Ed کے ساتھ آپ کالج میں جائیے, کالج میں آپ ٹیچر ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ عربک زبان کے ساتھ ایک جو ہے پروفیشنل ڈگری کر لیجئے, کوئی MBA کر لیجئے یا کوئی ڈپلوما ان فائنانس کر لیجئے, ڈپلوما ان لا اینڈ مینجمنٹ کر لیجئے. یہی انہوں نے بتایا کہ اگر آج عربی زبان کے ساتھ اگر پیرالل میں آپ لا اور میں کوئی ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ بھی کوئی کر لیتے ہیں تو گلف میں بہت زیادہ جاب ہے, گلف کنٹریز میں, پورے گلف میں, بلکہ ایون یورپ میں, امریکہ میں بھی اس کا جاب ہے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک عربک جاننے والے مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ, اور اس کے ساتھ اگر مینجمنٹ ہے تو مینجمنٹ ہے اور نہیں تو لا ہے, اگر لا اس کے ساتھ لا فائنانس اینڈ لا اینڈ فائنانس اگر وہ بھی ہے تو اس کے لیے بھی وہ یہ مواقع بہت زیادہ اویلیبل ہیں. اور ایئر لائنس میں ہے نا, ایئر لائنس کے ایئرپورٹ وغیرہ میں جاب ہے. اس کے بعد انہوں نے کافی اچھا پریزنٹیشن دیا تھا, بہت ساری چیزیں یہ نہیں ہے, ابھی میں اس کو تیار کروں گا اپنا بھی. تو مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جاب نہیں ہے, تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی فرینچ میں, جرمن میں, جاپنیز میں, چائنیز میں اور اسپینش میں جاب کرتے ہیں. عربک میں بھی اتنے ہی ہے, اس سے کچھ بھی کمی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو محنت ضروری ہے, آپ محنت کیجئے, آپ دونوں زبانوں کے اندر انگلش اور عربی کے اندر مہارت پیدا کیجئے. آپ اگر جاب لیس رہ جائیں تو مجھے بتائیے, امپلائمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یو آر پروفیشنٹ ان عربک, یو آر پروفیشنٹ ان انگلش اینڈ یو کین ڈو وٹ یو ہیو بین گیون ٹو ڈو. آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کو, ایسا کچھ نہیں ہے. اور کوئی ایسا سے کم طریقہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عربک ویسے ہی ہے جیسے فرینچ اور جرمن ہے. JNU کے اندر آپ عبدالعظیم بلالی صاحب ہیں, ہی از ڈاکٹر اسٹوڈنٹ ہے نا, اسکالر ہیں, وہ جانتے ہیں, یہاں پڑھے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ عربک زبان میں ہمارے اسٹوڈنٹ جو عربی زبان کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دوسرے زبان کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پرسنٹیج میں دیکھ لیجئے 100% میں ہمارے اسٹوڈنٹ جاب کر رہے ہیں. دوسرے سینٹر میں بہت کم ہوں گے جو اتنے تعداد میں لوگ جاب کر رہے ہوں گے, بلکہ ہمارے بچے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, ہمارے عربک کے بچے زیادہ. شکراً, جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء. تو ٹھیک ہے نا, اب پھر کبھی انشاءاللہ
वो करेंगे, कोई मुलाकात और कोई मीटिंग वूटिंग करेंगे, कोई प्रोग्राम होगा तो वो करेंगे, चूंकि मुझे भी फिर जाना है, तो इसके लिए इसको अब्दुल बिलाली साहब आप वो कीजिए। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आपने ये किया और मुझे अच्छा लगा बहुत ही, और आप लोगों के क्वेश्चन का भी मुझे और अच्छा लगा, टाइम होता तो और भी लेता, लेकिन जो है थोड़ा टाइम मुख्तसर है, कम है, इसलिए। जी सर, बिल्कुल हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी, आपका बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमको वक्त दिया। हम इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और इतनी कीमती नसीहतों से आपने हमें नवाजा। और बाद में जो क्वेश्चन आंसर का लगता तो ऐसा था कि काश कि हम आपको सुनते ही रहते 1-2 घंटे के लिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप और हमें साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बेशबहा कीमती नसाए से हमें नवाजा। हम इंशाअल्लाह इन नसीहतों को अपनी ज़िंदगियों में इन पर पैरामल होंगे, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और कामयाबी के मनाजिल तय कर सकें। आखिरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से हम जो तमाम सामईन, मुस्तमईन और हाज़रीन इस प्रोग्राम में, इस कौमी वेबिनार में, पहले कौमी वेबिनार में शरीक हुए हैं, हम तमाम के शुक्रगुजार हैं। और ख़ासकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तौफीक दी कि हम इस तरीके से ऑनलाइन हाजिर हो सकें और सर को सुन सकें। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के साथ और सर के और तमाम हाजिरीन के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वाहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। शुक्रिया जज़ीला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।